کے بعد عید کے بعد اس کے لیے کہ وہ جو راستے میں اس نے روزہ کھایا تھا اس کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت دائمی بیمار ہے یا بڑھاپے کے اندر ہے، شدید بڑھاپے کے اندر ہے، کمزور اور لاغر ہے، ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کے متبادل ان کے لیے بتایا کہ فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا 2 ٹائم کا کھانا، یعنی جیسے روزہ دار سحری اور افطاری، تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو آپ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیہ 2 ٹائم کا، تو میکسیمم جو ہے تقریباً 500 روپیہ بنتا ہے ایک دن کا 2 ٹائم کا کھانا، تو 30 روزوں کا فدیہ تقریباً 15,000 روپے یہ ادا کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فطرانہ ہے، فطرانہ یہ گندم کے حساب سے ایک آدمی نے 2 کلو گندم، اس کی قیمت 200 روپے، اور اگر چکی کے آٹے کے حساب سے دینا ہے تو ایک آدمی کا فطرانہ 320 روپے بنتے۔ یہ فطرانہ اور فدیہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بے شمار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل ذکر کی کہ رمضان کے اندر اگر آپ کوئی نیکی کریں گے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن اتی فریضۃ فیما سوا ومن اتی فریضۃ کان کمن اتی 70 فریضۃ فیما سوا۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اگر اس کے اندر آپ نفلی عبادت کریں گے، نفلی عبادت، تو گویا کہ آپ کو فرض کا ثواب ملے، اور اگر اس مہینے کے اندر فرضی عبادت کریں گے، فرض ادا کریں گے، تو ایک فرض ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں 70 فرائض کا ثواب لکھ دیا جائے۔ اور یہی مہینہ، یہی روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُتَقَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر گھڑی اللہ کی طرف سے اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن اور رات اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ سے جہنم سے خلاصی مانگتے، نجات مانگتے، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری اور آزاد کر دیتے کہ تم نے مجھ سے مانگا، میں نے تجھے جہنم سے بری کر۔ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَيْلَةً دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فِي كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوتاً مستجابتاً۔ فرمایا رمضان میں ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ یہ اللہ نے ایسا قبولیت کا بنایا ہے کہ اپنے منہ سے عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، تسبیحات کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، خیرات کر کے، نیکی کا کام کر کے، اور اس کے بعد اللہ سے جو کچھ تم مانگو گے دعوتاً مستجابتاً، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، جو کچھ اللہ سے مانگو گے اگر تمہاری ذات کے بارے میں بہتر ہوگا اللہ وہ فوراً تمہیں دے گا، اگر تمہاری ذات کے واسطے بہتر نہیں اللہ پھر بھی تمہیں مانگنے کا اجر دے دے۔ یہ اللہ کا اصول اور ذات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ ساری عبادات کے ثواب کے لیے ملائکہ کو مقرر کیے، جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے لکھ لو، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے، کیوں؟ نماز کے اندر ریاکاری کا پہلو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا عجیہ اور بڑی لمبی پڑتا ہے، ٹھیک، آجی بھی نہیں، 2-4 تعریف کرے کہ اگر وہ 6 منٹ لگاتا ہو سکتا 10 لگا تو ریاکاری آ سکتی، لیکن روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی پہلو۔ ما الصوم لی،
اللہ نے روزہ میرے لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دیتا ہوں، خود میں دیتا ہوں اس کا۔ اور بعض علماء نے اجزی کو اجزا بھی پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اجزا الصوم لی مانا اجزا بھی، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا انا اجزا بھی، میں اس کو روزے کے بدلے میں اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتا ہوں، جہاں میں سارا خدا ہی دے رہی، جو کچھ مجھ سے لینا ہے تو لے لے، میں سارا کچھ تیرے حوالے میں نکال دی۔ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ لیکن اسی رمضان، یہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ فرض ہوا سن 2 ہجری، کب؟ اور اسی مہینے میں رمضان فرض ہوا اس کے روزے سن 2 ہجری، اور اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ بھی فرض ہو، ٹھیک ہے، اسی کے اندر زکوٰۃ بھی فرض ہو۔ ہم تو یہ میٹھی چیزوں پہ سب عمل کرتے ہیں، نماز جتنی مرضی ہے مجھے کہو کہ ادھر بند کر دو 1 مہینہ لگاتار ادھر، لیکن اگر کہیں کہ دین نکالو، مال نکالو، زکوٰۃ ادا کرو، تو پھر بڑے قاضی، پھر بڑے حاجی، پھر بڑے مفتی، پھر بڑے غازی جو ہے وہ کانپتا ہے دل، ہلے بانے، ایسے مسئلہ پوچھنے کے اس طرح، تاکہ کسی طرح مولوی صاحب کا فتویٰ مل جائے اور ہمارے پیسے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہ نکلے۔ بھائی سب سے بڑی روزے کا فائدہ یہ اپنی ذات کو ہے، اور زکوٰۃ کا جو ہے، زکوٰۃ کا ثواب فائدہ اپنی ذات کے علاوہ غریب کو بھی ہے، اس کا ڈبل اجر، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ نماز کا فائدہ تمہیں اپنی ذات کا ہے، قاری صاحب نماز پڑھیں گے مجھے اس کا اجر دینی کو ملے، لیکن یہ زکوٰۃ دیں گے اس کا فائدہ ان کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن کے اندر بڑی سختی سے کہا، میرا اصل عنوان یہ تھا زکوٰۃ آج کے جمعے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو دن رات جمع کر، پیسہ جمع کر، توڑ ہے پیسہ جمع کرتے، کوئی ممنوع نہیں ہے جمع کرنا، آپ اس کے حلال محنت کر کے جمع کر رہے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن ممنوع یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ، اس کے حقوق نہ ادا کریں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے چاندی نقد مال تجارت یہ 4 چیزیں ان کو جمع کریں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس مال کی جمع کرتے سال بھر، سال میں اللہ نے کہا 1 مرتبہ لا يُنْفِقُونَهَا، اس کی حساب کر کے زکوٰۃ، بولو اور نیند تو نہیں آئی، زکوٰۃ نہیں کرتے، لا يُنْفِقُونَهَا، نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ حساب کر کے نہیں نکالتے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ بشارت دیں ان لوگوں کے لیے، ان کو سناؤ عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت، ٹھیک ہے، دردناک عذاب، دردناک سے مراد کہ وہ اتنا اس قبر کے اندر تڑپے گا اور آخرت کے اندر تڑپے گا، اگر اس کو ہلکا سا کرنٹ یہاں لگا دیا سر ابلے گا ایسے، دردناک عذاب، کیونکہ یہ مال اور دولت کو جمع کرتے، جو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے وہ نکالتے، اور یوم، فرمایا یاد کرو اس قبر کو، یوم اذکر یوم، یاد کریں اس قبر کے دن کو جب آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا، یوم علیہ فی نار جہنم، اس سونے چاندی کو، ان پلاٹ کو اور اس نقدی کو، اس مال تجارت کو، وہ کمیٹیوں کے اندر جمع شدہ رقم وہ دوسرے کو قرض
اس ساری رقم کو اللہ لوہا بنا کے قبر کے اندر اس کو گرم کر کے پھر داغ دیا جائے گا، تقوا بہا، داغ دیا جائے گا اس جمع کرنے والے، اس کی پیشانی پر لگائیں گے گرم لوگ، پہلوؤں پر، اس کی پشت پر، اور 7 منکر نکیر کہیں گے اس کو مسلسل عذاب قیامت تک دیتے رہیں گے۔ 7 کیا کہیں گے؟ فذوقوا، پس چکھو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تھا وہ دولت جس کو تم سنبھال کے روزانہ شام کو گنتی، کہیں نکلا تو نہیں، پھر اضافہ ہوا کم ہوا، یہی ہے نا وہ جس کو تم گنتے تھے، جس کی حساب کتاب کر کے زکات نکالتے تھے، یہی ہے وہ مال۔ فذوقوا، اب چکھو اس کا مزہ، جو جمع کر رہے تھے، اللہ کا حق تھا زکات وہ نہیں نکالتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ کتنا جرم ہے یا نہیں؟ لیکن معاشرے کے اندر مسائل بھی اگر پوچھیں گے ایسے، تاکہ فتویٰ دے مولوی، اور جس سے ایسا فتویٰ دے جس سے زکات نہ نہیں دینی پڑے، سیدھی سی بات ہے، اس طرح نہیں پوچھتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بڑا جرم، زکات کتنی چیزوں پر، خوب یاد رکھو اس کو، 4 چیزیں، 4 زکات میں 4 چیزیں۔ نمبر 1 سونا، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے آپ کے پاس ایک انگوٹھی کیوں، یہ مولویوں کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے 7.5 تولہ سونا، اس سے کم پہ زکات نہیں۔ بھائی یہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی، نبی کے زمانے میں دیکھیں نا تفاوت ہے، ان کی ریٹ ایک جیسی، 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت تھی تو 7.5 تولہ وہ ان کی قیمت برابر تھی، ٹھیک؟ اور وہاں پر ان 2 چیزوں کے علاوہ چیز ہی کوئی تیسری نہیں تھی، یا سونے سے لین دین ہوتا تھا یا چاندی سے۔ تو آج کہاں ہے سونا؟ آج کرنسی ہے نا، اس لیے یہاں پر جو نصاب مقرر کیا وہ سونا نہیں ہے، سونا بطور ایک مال ہے، خوب یاد رکھو، ایک مال کے طور پر نصاب زکات کا 52.5 تولے چاندی، جس کی اسٹیٹ بینک کے مطابق 1,03,149 روپیہ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے اوپر زکات دینا فرض ہے، اور کسی سے زکات لے کر وہ کھائے، ایسے آدمی پر زکات لے کے کھانا حرام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو سونا جتنا بھی ہو قیمت لگاؤ، چاندی جتنی بھی ہو اس کی قیمت۔ تیسری چیز آ گیا مال تجارت، پلاٹ خریدے ہیں بیچنے کی، ٹھیک ہے، پلاٹ مال تجارت، لیکن خریدا آپ نے 10,000 کے، آج 1 کروڑ کا ہے، تو زکات 10,000 کے حساب سے نہیں بلکہ آج کی جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ مکان خریدا ہے اور بیچنے کے لیے بھاؤ اس کا بڑھے گا، میں اس کو بیچوں گا تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے مال تجارت ہے وہ، ٹھیک ہے؟ مال گاڑیاں آپ کے پاس تو ضرورت کے لیے 1 2، ٹھیک ہے، اس سے زائد کی اس کی ریٹ پڑے گی، میں اس کو بیچوں گا، آزاد ضرورت نہیں بلکہ بیچنے کے لیے ابھی استعمال ہو تو وہ بھی مال تجارت ہے، اس کی مارکیٹ جو ویلیو ہے اور شامل کر کے اس کو حساب لگا کتنی ہوگی چیزیں، بھائی 3 ہوئی نا، بولو بھائی، یہ ہے سونا، دوسری اور تیسرا مالے، بولو مالے، اور چوتھی چیز آ گیا نقد۔ نقد میں یہ چیز شامل ہے کہ غیر ملکی کرنسی موجودہ ریٹ، ٹھیک ہے، بینک کے اندر آپ کے پیسے جمع ہیں وہ بھی نقد میں۔ نمبر 3 آپ نے کمیٹی ڈالی ہے، ابھی نکلی نہیں آپ کے نام کی، 6 قسطیں دے چکے ہو، سال کی ہے، وہ 6 قسطیں جو اس کے پاس ہیں وہ بھی نقد آپ کا، اس کو بھی اس میں شامل کر۔ قرض
یہ بھی آپ کا نقد ہے، نقدی کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، یہ بھی نقدی میں اگر اس کو شمار نہیں کرو گے زکات بھی دو گے، تم نے دی نہیں ہے زکات۔ ہاں اگر قرض آپ کا ایسے کسی فراڈی کے ذمہ ہے کہ وہ دے نہیں رہا، آپ کو پتہ ہے کسی کا اس نے آج تک دیا ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں صرف اس فراڈی کے ذمہ جو رقم ہے جتنی اس کی زکات مؤخر کر سکتے۔ اگر وہ دے گیا تو سارے سالوں کی زکات دیں گے، اگر وہ رہ کے کہیں فرار ہو گیا، مر گیا، دفع ہو گیا، تو پھر وہ زکات آپ سے ساقط ہو جائے گی، ورنہ وہ ساقط نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ زکات کی چار چیزیں، یہ چار چیزوں کا مجموعہ ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی یعنی 1,03,149 روپے کے برابر مالیت ہے، ایسا آدمی صاحب نصاب ہے اور اس پر زکات فرض ہے کہ وہ زکات پھر آسان ہے، ساری دولت جمع کر کے اس کو تقسیم 40 کر دیں تو جو جواب نکلے گا آگے تو وہ حصہ آپ نے زکات میں ادا کرنا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا نمونہ اسوہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلافت بھی، بخاری مسلم کی روایات سب پڑھ کہیں فضائل اعمال میں بھی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلف ابو بکر بعدہ فکفر من العرب من کفر فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال النبی امرت ان اقاتل الناس تا یقول اشہد ان لا الہ وان محمد رسول اللہ فإن قال أشهد أن لا إله عصم مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی نبی کی وفات کے بعد تو شروع ہی میں خلافت کے شروع میں کفر من العرب من کفر، خلافت ملنے کے بعد بنو غطفان اور بنو سلیم، بنو غطفان وہ سن رہے ہو سارے، بنو غطفان اور بنو سلیم دونوں مسلمان قبیلے، بڑے پکے نمازی، بڑے حافظ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا منکرین زکات نہیں کہ ہم زکات کو فریضہ نہیں مانتے بلکہ مانعین، ان کا اس دفعہ تجارت کے حالات ٹھیک نہیں ہے، لہذا ابو بکر صدیق خلیفہ بنا نہیں دیں، اور انہوں نے بھی مسائل اس طرح نہیں بلکہ گھما کے ایسے ابو بکر سے مانعین زکات کو نہ دینے والے، نہیں دیں گے جی، اس دفعہ حالات مہنگائی ہے، تجارت ٹھیک نہیں ہے تو اتنی چیز اتنے میں پڑ لیے زکات نہیں دیں گے، حالات خراب نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکات کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے کلمہ کو بڑے بڑے مفتی ہیں جو ہے بنو غطفان میں، بنو سلیم میں، بڑے بڑے حاجی ہیں، بڑے غازی ادھر ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ کلمہ کو کے خلاف جہاد نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں حضرت عمر سے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لو قاتلن الناس، میں بنو غطفان کے حاجی نمازی قاری حافظوں کے ساتھ لڑائی کروں گا اللہ، واللہ لو قاتلن الناس، میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکات، ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن مانعین زکات کے خلاف جو یہ فراڈ کرتے ہیں، جو ہے چیزوں کی ذخیرہ اندوزی تو کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہیں، مہنگائی کرنے کے لیے بڑے تیز ہیں، لیکن جب زکات کی باری آتی ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کے فرمایا فرق بین الصلاۃ والزکات، زکات اور نماز کے درمیان جو تفریق کرے گا نہیں نکالے گا، اللہ کی قسم ہے ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے، اور جہاد کیا یا نہیں؟
جب نکلے جہاد کیا، گردنیں کاٹی ان کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو گئے، فرمانے لگے جب ابو بکر نے قسم کھا کہ اللہ کی قسم مانعین زکوٰۃ کے خلاف میں جہاد کروں گا، فرمایا رأی تو اللہ کی قسم ہے، عمر کہتا اللہ کی قسم ہے، اللہ نے ان اللہ شرع صدرا ابی بکر اسلام فارغ تو انہ الحق، عمر کو یہ کشف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے مضبوط ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابو بکر تم حق پر ہو۔ میں نے پہچانا کہ ابو بکر حق پر ہیں، تو پھر میں نے چپکے سے تلوار لی اور ان کے ساتھ ہو گیا کہ آپ مل کے ایسے لوگوں کی گردن اتار۔ تو جرم ہے یا نہیں؟ بڑا جرم۔ پھر جو زکوٰۃ نہ دے، فوت ہو جائے، تو کیا میری دعائیں سے تیسرے روز میں اس کے لیے ختم پڑھوں، چوتھے روز اور 8ویں روز میں یا اللہ اس مولوی اس حاجی کی بخشش فرما، تو فرشتے کہیں گے لعنت تجھ پر، وہ کیا مانگ رہا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس پر جو ہے حج فرض تھا حج نہیں کیا، زکوٰۃ کبھی دیتا نہیں رہا، اور تم کہتے ہو یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ کوئی دعائیں؟ اور یہی وجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الى الیمن، حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ کن کو؟ معاذ کو کدھر بھیجا؟ یمن بھیجا۔ فقال انک تاتی قوما اہل الکتاب، کیا آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، غیر مسلم کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول دعوت شہادت لا الہ الا اللہ، کہ جاؤ تبلیغ کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، دعوت کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ایک جماعت کو، لیکن جا کر سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ، کیا تبلیغ کرو شہادت، یعنی کلمے پر محنت کرو کہ سب کچھ دینے والا، بولو بولو سارے، لینے والا، رزق دینے والا، روزگار دینے والا، برکت دینے والا، نظر و نیاز کے لائق، ہر چیز منت کے لائق، شہادت و لا الہ الا اللہ، ساری چیزوں کے لائق اللہ کے علاوہ۔ یہ کلمہ توحید پہلے مضبوط، اگر کلمہ مضبوط ہو گیا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، اگر وہ آپ کی بات مان لی، کلمہ توحید دل میں آ گیا، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، پھر ان کو بتاؤ اگلی دعوت، پہلے کلمہ پکا کرو کہ لا الہ، بولو بولو لا الہ، اور پیچھے والوں اور دروازے والے آگے آ جاؤ، لا الہ، دروازے میں جو بیٹھے آگے دیکھیں نا پیچھے آپ کے ساتھی کھڑے، تو پہلی چیز کیا؟ شہادت و اللہ، بولے بولے شہادت و اللہ، اور یہ پکا ہو گیا، اگلی چیز فرمایا ان کو نماز کی دعوت دو، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، دوسری دعوت بولے بولے نماز، یہ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، نمازوں کی بھی دعوت آپ نے دے دی، تو نماز کے ساتھ ساتھ کہیں بھی اللہ کا بہت کم ہے کہیں نماز کو تنہا ذکر کیا، تو اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا اقیموا الصلاۃ، تو ساتھ ساتھ نماز، زکوٰۃ کا بھی، نماز بھی پڑھو ساتھ۔ اگر نماز کی آپ نے دعوت دے دی تو لازماً اس کے ساتھ ہی تیسری چیز کہ ان اللہ فرض علیہم صدقۃ، اللہ نے تمہارے اوپر مال پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، حساب کر کے نکالو، حساب کر کے نکالو، اور نہ نکالنے والوں کے لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤتی زکاتہ مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان یطبق یوم القیامت ثم یاخذ باللحظمتین ثم یقول انا مالک وانا کنزک،
صحیح بخاری کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتا اللہ مالا، جی اوپر چلے جائے بھائی، دروازے کھلے اوپر چلے جاؤ، باہر جو کھڑے ذرا تو چلنا تو خیال رکھے. من آتا اللہ مالا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال، اور جس کو اللہ نے مال پیسے زکات سب تجارت کر رہا ہے، کماتا ہے، سب کر رہا ہے، اور فلم یؤتی زکاتہ، اور اس کے حساب کر کے زکات نہیں نکالتا، مُسِّلَ لَهُ مَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَى، اللہ اس کے مال کو شکل دے دے کہ شجاعاً، سانپ بھی کون سا، اور حکماء نے لکھا سب سے زہریلا سانپ وہ گنجا ہو، بالوں والا نہیں بلکہ لہو زبیبتان، اور اس کے ایک تو اس کے اندر اتنی زہر ہوگی کہ سر کے بال اتر جائیں، دوسری اس کی آنکھوں کے اوپر زہر کے دو بڑے بڑے زبیبتان نشان ہوں. یُطَبَّقُهُ یوم القیامت، اللہ اس آدمی کو، نمازی کو، چونکہ نماز تو بڑے آسان ہے، نمازی آپ کو بہت ملیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئے گی تو 100 میں سے 10 یاد، اور 90 جو ہے 90 وہ کہیں گے کہ حالات نہیں ہے، یا نکالتے بھی ہیں تو کوئی حساب کتاب ہی پتہ ہی نہیں ہے. تو کیا زبیبتہ، دو بات، یُطَبَّقُ یوم القیامت، اللہ بلائیں گے اسے آدمی کو قیامت والے دن، آؤ آگے، کہ تمہیں مال کس نے دیا تھا؟ جی میں نے، اللہ آپ نے دیا تھا، نہیں نکالی زکوٰۃ، وہ میرا حکم تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے خود وہ گنجا سانپ یُطَبَّقُ یوم القیامت اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. سانپ جو گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یاخذ بِالْحِزْمَتَيْنِ، سانپ فوراً اس کے دونوں جبڑوں کو کھینچ کر لمبا کرے گا، اسے کھینچے گا، لمبا کرے گا، لمبا کرنے کے بعد یقولو، اور سانپ کو اللہ یہ زبان دے گا، وہ آوازیں نکالے گا، انا مالکا، انا کنزکا، وہ ہوں میں آپ کا مال، وہ پلاٹ ہوں، وہ مکان ہوں، وہ گاڑی ہوں، وہ سونا، وہ چاندی، وہ جائیداد جس کا تو سنبھال کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. انا مالکا وانا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرے ساتھ ساتھ. لہذا بنیادی طور پر اصل چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم یہ ہو گئے. اچھا تو اس کو تھوڑا جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے